الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہر آدمی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، بڑے عہدے والا ہے چھوٹے عہدے والا ہے، امیر کہلانے والا ہے یا غریب کہلانے والا ہے، ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، لیکن اس مہنگائی کو اگر ہم کسی طریقے کے ساتھ کنٹرول کرنا چاہیں تو جتنی آج پریشان ہیں وہ پریشانی کم ہو سکتی ہے۔ مہنگائی اپنی جگہ پر، لیکن ہماری حکمت عملی کی وجہ سے، ہماری ترتیب اور نظم کی وجہ سے وہ مہنگائی جو مہنگائی کا ایک بوجھ ہے وہ بوجھ ہلکا ہو سکتا ہے۔ جو بوجھ ہم اٹھا نہیں سکتے، اگر ہم ان چیزوں پر عمل کرنے لگ جائیں، میں کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں آگے، تو جو بوجھ ہم اٹھا نہیں پا رہے، اٹھانے کی ہمت اور سخت ہو جائے گی۔ بوجھ کم پڑے گا، مہنگائی کا بوجھ پڑے گا تو صحیح، لیکن کم پڑے گا اگر ہم حکمت عملی اختیار کر رہے ہیں اور چند چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش اور ہمت کر لیں تو۔ ورنہ میرے پیارے، اگر یہ دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں کہ جو لوگ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں وہی لوگ بے جا فضول خرچی کرنے کی وجہ سے اس مہنگائی کے بوجھ تلے دبتے بھی جا رہے ہیں اور پرواہ نہیں ہے۔ پھر ان کے عمل کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ مہنگائی ہے ہی نہیں۔ پچھلے ہفتہ جمعہ کی بات ہے، پچھلے جمعہ کے دن کی بات ہے کہ تقریباً 55 کلومیٹر ایک جگہ سفر اکٹھے کرنا کا اتفاق ہوا ایک تعلق والے کے ساتھ۔ تو 55 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے دوران جو بحث ہوتی رہی، جو گفتگو ہوتی رہی، وہ مہنگائی تھی۔ مہنگائی ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، پٹرول اتنا ہے، گیس اتنا ہو چکا ہے، فلاں چیز فلاں نقصان ہو رہا ہے، مہنگائی کا فلاں اثر ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں تھیں۔ روٹی اتنے روپے کی آ رہی ہے، آٹا اتنے 1000 روپے من ہو گیا ہے، سیمنٹ کا اتنا ریٹ ہے۔ یہ ساری بحثیں، یہ ساری گفتگو 55 کلومیٹر جو سفر تھا وہ اسی کے نظر ہوا۔ جب وہاں سے ہو کر واپس آئے تو وہی دوست جس کی گاڑی تھی، جس کا پٹرول لگا تھا، اس نے کہا کہ میں ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے نہ نہیں کرنی۔ 3 ہم لوگ تھے، چوتھا وہ آدمی تھا۔ جی حکم کریں۔ کہتے کہ میں آپ کو چائے پلاتا ہوں۔ پلائیں جی۔ پہلے تو کہا گیا کہ چائے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا کہ آپ نے نہ نہیں کرنی۔ اچھا جی، آپ اکرام کر رہے ہیں تو آپ اکرام کریں ہمارا۔ اس نے کہا نہیں، آؤ گاڑی میں بیٹھے، گڈی میں بیٹھیے جی۔ گاڑی میں بیٹھ گئے جی۔ کہاں؟ اب اس نے چائے پلانے کے لیے جو سفر طے کیا وہ ایک رخا، وہ 15 کلومیٹر 15 کلومیٹر تھا۔ 14 یا 15 کلومیٹر کا سفر ایک رخا طے کرنے کے بعد جا کر ایک جگہ چائے پی۔ اب جو چائے آج کل یہاں اس مہنگائی کے زمانے میں عام دکانوں پہ چل رہی ہے، وہ 40 روپے کا ایک کپ ملتا ہے۔ بہت اچھی جو دکان ہوتی ہے، مشہور دکان ہو جسے کہیں، تو وہ 50 روپے کا ایک کپ دے رہا ہے۔ اب اس نے 15 کلومیٹر یا 14 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد اس نے 4 کپ کا آرڈر دیا۔ 4 کپ جب ہم نے چائے پی، ایک جگہ تھی، اچھی جگہ تھی، وہاں پر چائے پی۔ جب بل دینے کی باری آئی تو بل کا جو پرچہ ہمارے پاس آیا، جو ورق آیا، تو اس پہ لکھا ہوا تھا 420 روپے۔ 4 کپ چائے 50 کا ہی لگا لیں تو 200 روپے بنتا تھا۔ 4 افراد تھے۔
لیکن اس نے کہا کہ آپ نے 420 روپے دینے ہیں، 105 روپے کا ایک کپ پڑا۔ اب میں نے اس کو کہا خدا آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، میرے پیارے اتنی سفر کیا، یہ پیٹرول لگا 272-73 روپے فی لیٹر ہے، اور آپ گاڑی پہ ہیں تو یقیناً 15 کلومیٹر جو آپ نے سفر طے کیا ہے تو آپ کا آنے جانے کا 2-3 لیٹر تو لگے گا، خام خواہ گاڑی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو 4 افراد کا بل دینا تھا وہ بنتا تھا 200 روپیہ، اور آپ نے ادا کیا ہے 420 روپے، 50 والا کپ آپ کو 105 روپے میں ملا۔ اس نے کہا چھوڑ یار، آپ کو کیا اس سے؟ تو میں نے اس کو کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے سارا راستہ 1 گھنٹہ پہلے آپ نے سارا راستہ اسی مہنگائی کا رونا روتے رہے، حکمرانوں کو کوستے رہے، فلاں کو مورد الزام ٹھہراتے رہے، فلاں پارٹی کو مورد الزام ٹھہراتے رہے۔ میرے پیارے، اگر آپ 1 روپے کی بچت نہیں کر سکتے تو سمجھ لیجئے آپ 100 روپے کی بچت نہیں کر سکتے، اور اگر آپ 100 کی بچت نہیں کر سکتے تو آپ 1000 کی بچت نہیں کر سکتے، اگر آپ 1000 کی بچت نہیں کر سکتے آپ 1,00,000 کی بچت نہیں کر سکتے، اگر 1,00,000 کی بچت نہیں کر سکتے تو آپ 1 کروڑ کی بھی بچت نہیں کر سکتے۔ اور اگر پیچھے آتے جائیں تو یہی ہے کہ جو 1 روپے کی بچت کرتا ہے گویا 100 روپے کی اس نے بچت کی ہے، جو 100 کی کرتا ہے وہ 1000 کی اس نے بچت کی ہے۔ 1 ٹکے کو 1 روپے کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ ذہن اگر بن جائے گا تو انشاءاللہ اسراف، فضول خرچی چھوٹ جائے گی۔ یہ بیماری ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی چھوٹ جائے گی، شیطان کے بھائی جسے قرار دیا گیا۔ 100 روپیہ ہے، 1 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ 100 کے مقابلے میں 1 روپے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھائیے میرے پیارے، اہم بات عرض کر رہا ہوں، اہم ٹاپک ہے آج میرا۔ 100 روپے کے مقابلے میں 1 روپے کی کوئی ویلیو، کوئی مقام نہیں ہے، تناسب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے کہ 1 روپے کی حیثیت تو کچھ نہیں ہے، لیکن 100 تب بنے گا جب آپ کے پاس یہی روپے 100 ہوں گے۔ اگر 1 روپیہ بھی کم ہوا تو وہ 99 روپے تو ہو سکتے ہیں، 100 نہیں ہو سکتا۔ یہ حیثیت ہے۔ تو آپ خدا را بچت کیجئے، یہ بے فائدہ اور فضول جو ہم سرگرمیاں ہیں ہماری انجوائے کرنے لگ جاتے ہیں تو یقین جانیے یہی مہنگائی کا سبب ہے۔ آپ اس کو کنٹرول کیجئے۔ آپ کا کام اگر 10 روپے میں چلتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو 30 روپے میں چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اس کو 7 روپے پر لے آئیے، بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ آپ کا کام، آپ اوسط درجے میں آ جائیے، لو میں بے شک نہ آئیں، لیکن آپ اوسط درجے میں اگر آ جائیں گے تو اعلیٰ سے جب آپ اوسط میں آ جائیں گے، خیر الامور اوسطھا کے مصداق بھی تو ہو جائیں گے نا۔ لو کوالٹی پہ نہ جائیں، ہائی پہ بھی نہ جائیں، اس کے جو بین ہے اس کے درمیان جو ہے آپ اسی پر تو اکتفا کیجئے نا۔ مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے، مہنگائی کا کنٹرول نہ بھی ہو تو کم از کم بوجھ تو کم از کم ہلکا ہو سکتا ہے میرے پیارے، اور فضول خرچی سے بھی بچ سکتے ہیں۔ آپ ذرا اپنے گھر کا جائزہ لے لیجئے، گھر کے اندر روٹی، 1 روٹی بچ جاتی ہے، 1 روٹی، آدھی روٹی بچ جاتی ہے، وہ آدھی روٹی کیا کہہ رہے ہیں، آٹا جو ہے نا وہ 5000 روپے کا من ہو چکا ہے، غلہ آٹا 5000 روپے، تو ہوٹل والا 1 روٹی کتنے کی دے رہا ہے؟ 18 روپے کی، 20 روپے کی دے رہا ہے اچھی روٹی، ورنہ 15 روپے کے دے رہے ہیں۔
ایک روٹی جسے محض ٹھنڈا سمجھ کے آپ رکھ دیتے ہیں اور پھر اگلے دن اس کو کباڑ خانے بیچ دیتے ہیں، اگر اس کو سنبھال کے رکھیں، صبح اس کو آپ گرم کر کے آپ اس کو استعمال کریں تو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ واش روم کے بلب رات کو خام خواہ جل رہے ہیں، دن کو خام خواہ آن ہیں، ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا جو اتنی بڑا بلب سورج کی صورت میں ہے، اس کی روشنی بہت ہے، اور ہمارے بلبوں کی روشنی کی حیثیت ہی نہیں اللہ کی روشنی کے مقابلے میں، لیکن وہ خود خام خواہ چل رہے ہیں، آن ہیں۔ بند کر دیجئے۔ آپ پوری ٹوٹی کھول دیتے ہیں، آپ نے کرنا کیا، ہاتھ دھونا ہے، پوری ٹوٹی کھول دیتے ہیں، جب تک صابن ملتے رہتے ہیں، اور صابن بھی ماشاءاللہ یہ تو نہیں بس ایسے کیا اور بس چلے گئے، نہیں، 1 منٹ تو 1.5 منٹ تو لگ جاتا ہے، اوپر ٹوٹی پوری کھلی ہوئی ہے اور صابن لگا رہے ہیں، اس دوران پانی ضائع ہو رہا ہے، اللہ کی نعمت ضائع ہو رہی ہے، اللہ کی نعمت گٹروں کی نظر ہو رہی ہے، گندے پانی کی نظر ہو رہی ہے۔ آپ اس کو کنٹرول کیجئے، تھوڑا کھولیے، اور جب آپ ایسے کام کر رہے ہوں، پیسٹ کر رہے ہوں، کیوں کھلا ہوا ہے وہ پانی، کیوں ضائع ہو رہا ہے، آپ اس کو بند کر دیجئے۔ کرنے والے تو میرے پیارے یہ بخل نہیں ہے، کرنے والے تو یہاں تک بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہاں تک احتیاط کرتے ہیں۔ مجھے میری ایک قریبی عزیزہ ہیں، وہ بڑی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کرتی کہ وہ گیس کا جو وہ سلنڈر ہے وہ جل رہا ہو اور روٹی پک رہی ہے اور میں اسی روٹی کو الٹ پلٹ کر رہی ہوں پکانے کے لیے، وہ اتاری اور پھر دوسرا پیڑا بنایا، پھر روٹی اس کی پیڑے کو بڑھایا روٹی کی صورت میں۔ کہنے لگے نہیں، ادھر روٹی پکتی ہے، دوسری روٹی توے کے اوپر پڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اتنی بھی گیس ضائع نہیں کرتی۔ میں نے کہا کمال ہے۔ اسی طرح اگر کیا جائے، ماچس کی تیلی کو بچانے کے لیے، تیلی کی حیثیت کیا ہے، 5 روپے کی ماچس کی ڈبی آتی ہے جس میں بے شمار تیلیاں ہوتی ہیں، ایک تیلی کو بچانے کے لیے ہم 10 روپے کا گیس ضائع کر دیتے ہیں۔ 5 روپے کی ڈبیا ہے جس میں بہت سی تیلیاں ہوتی ہیں، بے شمار تیلیاں ہوتی ہیں، ایک تیلی کو بچانے کے لیے 10 روپے کا گیس ایک وقت میں ضائع کر دیتے ہیں۔ گاڑی پہ ہیں اور کہیں جا کر گاڑی روکی تو 15 منٹ تک گاڑی سٹارٹ ٹھہری رہی، بند نہیں کرنا جی، 15 منٹ ویٹ کرتے رہے کسی کا، تو ویٹ کرنے کی وجہ سے 15 منٹ تک وہ گاڑی آن رہی، فیول اس کا جلتا رہا اور ہم ٹھہرے رہے۔ یہ نہیں کہ بند کر دیں، چلو بند کر کے بھی تو انتظار کی جا سکتی ہے، معتدل موسم ہے، اے سی کی ضرورت نہیں ہے ابھی، لیکن نہیں۔ تو میرے پیارے، یہ ٹھیک ہے کہ ہم مہنگائی کے اس طوفان کو کنٹرول نہ بھی کر سکیں، لیکن کم از کم مہنگائی کا جو ایک بوجھ ہے جو اسے ہم اٹھا نہیں سکتے، اس کو اٹھانا ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے یہ بوجھ، یہ آپ اس کا اہتمام تو کر لیجئے۔ فضول باہر گیا بندہ، پنکھا آن ہے، چل رہا ہے، اللہ کے بندے 5 منٹ لگ سکتے ہیں، 10 منٹ لگ سکتے ہیں، ہوا کیا ہے، سر کے اوپر اٹھتے ہوئے بٹن سر کے اوپر تو کھڑا ہے، ہاتھ اوپر کرنا ہے اور انگلی کے ذریعے آپ نے وہ بٹن بند کرنا ہے، یہ نہیں ہوتا ہم سے۔ فضول خرچی کے نتیجے میں پھر جو بلوں کی صورت میں ہمارے پاس، ٹیکسوں کی صورت میں ہمارے پاس یہ بل آتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی فلاں بندے کا مسئلہ ہے، فلاں پارٹی کا مسئلہ ہے، فلاں حکومت کا مسئلہ ہے، فلاں فرد کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ ہے، میں سیدھا ہو جاؤں اور ترتیب بنا لوں، اپنی زندگی کی ترتیب بنا لوں تو بہترین زندگی گزر سکتی ہے، بوجھ نہیں لگے گا۔ آپ ان باتوں پر عمل تو کر لیجئے نا، کوشش تو کیجئے نا، پھر دیکھیے انشاءاللہ تعالی بہترین نظام چلے گا۔ آپ دعائیں دیں گے
بس کوشش کیجئے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔